السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو کچھ رپورٹ ہو رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اکثر لوگ بہت جذباتی ہیں اور وہ اصل بات سمجھ نہیں پاتے کون سی خطرناک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ عمران خان کی جانب سے بھی تمام کشتیاں جلا دینے کا حکم آ چکا ہے، اور دوسری طرف سے بھی بغاوت، غداری اور کون کون سی پارٹی قیادت پر یعنی پی ٹی آئی پر مقدمے بنانے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ حکومت نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ اپنی آخری چال چلنے جا رہے ہیں، جبکہ جسٹس منیب اختر نے جو خط لکھا ہے اس کا اثر کیا ہوگا اور آگے کا منظرنامہ کیا ہوگا، اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جب علی امین گنڈا پور راولپنڈی آ کر اچانک واپس کے پی کے چلے گئے تھے تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ ممکن ہے کہ بیک گراؤنڈ کچھ معاملات طے ہو رہے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ معاملات طے کب کیے جاتے ہیں، نوبت کب آتی ہے۔ اگر عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، اگر کسی کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، وہ تو کہے گا کہ آؤ لیاقت باغ میں جلسہ کرو، ہمیں کیا ہے، ہماری حکومت ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ ڈر ہے، خوف ہے تو ہی بات طے کرتے ہیں۔ آج رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کو اعظم سواتی نے جا کے بتایا تو عمران خان کچھ برہم ہوئے کہ کیوں راولپنڈی قیادت نہیں پہنچی۔ جب عوام پہنچ گئی تھی تو قیادت کیوں راولپنڈی نہیں پہنچی؟ ایسے میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ جو جیل سے عمران خان بولتے ہیں، کیونکہ میں اپنے کانوں سے نہیں سنتا، آج کل کے دور میں کسی بھی انڈائریکٹ بات پر یقین کرنا میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے، پھر بھی ظاہر ہے کہ جو رپورٹ ہو رہا ہے، عمران خان کی بہن نے بھی کہا ہے، تو ہم اس پہ ظاہر ہے کہ نہ اعتبار کریں، وجہ کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اب تک، آل ان آل وہ یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر راولپنڈی پہنچنا تھا تو پھر پہنچنا تھا، پھر پیچھے نہیں پلٹنا تھا، یعنی راولپنڈی ہر حال میں ایک بار پہنچ کے دکھانا چاہیے تھا۔ اور کچھ لوگ یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ اگر علی امین گنڈا پور راولپنڈی پہنچ جاتا تو بڑا لیڈر بن جاتا۔ لیکن بہت ساری باتوں کے اینڈ میں ایک بات ہے کہ عمران خان کی معلومات ظاہر ہے جیل میں لمیٹڈ انہیں پہنچتی ہیں۔ ایک یہ بھی اطلاع آ رہی ہے کہ بیرسٹر گور کے حوالے سے شاید کہا گیا ہے کہ انہوں نے کال آف کیا تھا احتجاج، تو عمران خان نے کہا کہ انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ سب کچھ رپورٹ ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی عمران خان ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر عمران خان کو کسی پر اعتراض ہوگا تو عمران خان اس کو اٹھا کے پارٹی سے باہر پھینک دیں گے۔ دیکھیں شیر افضل مروت کتنا اوپر چڑھ گئے تھے، ان کی گڈی کتنی چڑھ گئی تھی۔ اب دیکھ لیں شیر افضل مروت کو، نہ کسی احتجاج میں وہ نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان نے جب ان کے کان کھینچے تو اس کے بعد کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو عمران خان کے لیے کوئی بھی شخص ضروری نہیں ہے، اس نظام کو خان کے بغیر چلانا ناممکن ہے۔ خان کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے میں اگر علی امین گنڈا پور نے عمران خان کو دھوکہ دیا ہے تو تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں 2/3 اکثریت والی حکومت ہے، بلکہ 3/4 اگر مخصوص نشستیں بھی ڈال دی جائیں۔ ایسی حکومت میں عمران خان کا ایک آرڈر آنا ہے اور علی امین گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ ختم ہو جائے گی اور کوئی اور وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ جب تک عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں اعتماد ہے۔ اور ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور آگے کے لاہ عمل کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ خان سے جو بھی ملاقات یا میسجنگ ہوئی ہے اس کے بعد عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ نے ڈی چوک آنا ہے، اور اگر 2 دن لگتے ہیں، جتنا بھی وقت لگتا ہے آپ نے پہنچنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ لیٹ ہو گئے تھے تو ہم واپس چلے گئے تھے، ڈی چوک پہنچنا ہے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 4 اکتوبر کا انہوں نے کہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 11 اکتوبر کا انہوں نے کہا ہے۔ ظاہر ہے یہ کنفرم ہو جائے گا، ابھی ٹائم باقی ہے۔ اس دوران مینار پاکستان کے لیے بھی لوگوں کو کال دی گئی ہے 5 تاریخ کی۔ آپ کو پتہ ہے عمران خان کیوں یہ سب کر رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں کہ کشتیاں جلا دو، آگے بڑھو، اب پیچھے نہیں ہٹنا، احتجاج کرنا ہے؟ کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے اکتوبر کا، اس میں ڈو اور ڈائی ہے۔ 25 دن کا ٹوٹل میچ ہے۔ اس میں قاضی نے آئینی ترامیم بھی کروانی ہے، قاضی کوٹ بنوا کے اس کا چیف جسٹس بننا چاہتا ہے جسے آئینی کورٹ کا نام دیا گیا ہے، سپریم کورٹ کے دانت توڑنے ہیں، ہائی کورٹ کے ججوں کی ٹرانسفر کا رستہ کھولنا ہے، اور اس ملک میں ایک مارشل لاء کو آئینی تحفظ دینا ہے۔ یہ سارے کام کب ہونے ہیں؟ اکتوبر کے مہینے میں۔ اور عمران خان کو پتہ ہے کہ اگر میں نے ساری کشتیاں اکتوبر میں نہ جلائیں اور میں نے فل سکیل اس نظام کے خلاف مزاحمت نہ کی تو یہ نظام جیت جائے گا، کیونکہ اس کے بعد عمران خان کے پاس عدلیہ کے ذریعے باہر آنے کے تمام راستے بند ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا، نچلی عدالتیں پہلے ہی مینجڈ ہیں۔
آج آپ نے دیکھا کہ بشرا بی بی اور خان کی ضمانت خارج کر دی گئی، حالانکہ ایک فضول کیس تھا توشہ خانہ 2 کا، لیکن اس میں ضمانت خارج ہو گئی نچلی عدالت سے۔ اب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں ظاہر ہے جائے گا، وہاں عامر فاروق ہیں، اور اگر اس دوران آئینی ترمیم ہو جاتی ہے تو ججز کا فوری تبادلہ کر دیا جائے گا، وہاں پہ ہم خیال ججز آ جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کے بعد ستہ خیراں عمران خان کو یہاں سے بھی بیل نہیں ملے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے اگر آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے تو اکتوبر کا مہینہ اہم ترین ہے اس کے لیے۔ اسی لیے عمران خان نے پارٹی کو کہہ دیا ہے کہ جو بزدل ہیں وہ چھوڑ دیں، میں اور عوام ایک پیج پر ہیں، میرے اور عوام کے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں ہے، اور ہم جد و جہد خود کر لیں گے۔ اب یہ سب کچھ تو کیونکہ سامنے آ گیا کہ عمران خان نے کہا کہ کینسل نہیں کرنا چاہیے تھا احتجاج، پورا پنڈی تک آنا چاہیے تھا، لوگ پہنچ چکے تھے، عوام کھڑی تھی، قیادت کو پیچھے نہیں جانا چاہیے تھا، تو پھر جو دستیاب معلومات تھیں تب ظاہر علی امین گنڈا پور کی جب عمران خان سے ملاقات ہوگی، جب ساری صورتحال سامنے آئے گی اور اس میں عمران خان نے کیا کیا کہا ہوگا، کیا بولا ہوگا، علی امین گنڈا پور خود بول کے بتائیں گے، اور بہت ساری لیڈرشپ کھل کے بتائے گی کہ کیا باتیں ہوئیں اور کیا ہوا۔ لیکن جو کچھ گراؤنڈ سے رپورٹ ہو رہا ہے، اور عمران خان کی بہن نے بھی کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے قافلے پر سیدھی فائرنگ کی گئی، جس پر علی امین گنڈا پور نے جا کے سخت بیان بھی دیا کہ اگر آپ اگلی بار 1 گولی چلائیں گے تو ہم 10 چلائیں گے۔ بیانات سخت بھی آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس دوران عوام چارجڈ ہے پوری طرح سے، اور عمران خان نے مومنٹ سیز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر عوام بھی چارجڈ ہے، ایک ماحول بھی بن گیا ہے، خوف کا بت بھی ٹوٹ گیا ہے، تو کیوں نہ اس سسٹم کی صف لپیٹی جائے جو عوام کا استحصال کر رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی اس کی اسٹریٹجی کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، اور عمران خان جو اس سسٹم کو گرانے کی ایک کوشش کرنے جا رہے ہیں ایک بار پھر اکتوبر کے مہینے میں، وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے۔ یاد رکھیں گول یہ ہوگا، یہ جو بھی احتجاج ہو رہا ہے کہ آئینی ترامیم روکنی ہے، ججوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، تاکہ جج اندر سے ریزسٹنس دکھائیں، وہ کلا کو کھڑا کرنے کی کوشش کرنی ہے اور آئینی ترامیم کا رستہ روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس دوران پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں غلط فہمیاں پیدا کروانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جیسے میں سمجھتا ہوں علی امین گنڈا پور نے ایک ایسا بیان دیا ہے جو غیر ذمہ دارانہ ہے، جو انہوں نے بغیر سنے دے دیا، جس میں فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ تھے، نوید مختار تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی تھے، انہوں نے ہمیں کہا کہ امریکہ نے ہمیں کہا ہے مجبوری ہے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ وہ انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت گرانے کے حوالے سے بیان نہیں دیا، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ فاٹا کا انضمام ہوا ہے اس کے حوالے سے ہمیں کہا گیا کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ انضمام کرو فوراً، ہم پر دباؤ ہے تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو علی امین گنڈا پور نے اس پر رد عمل دیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو جائے، فضل الرحمان سے سوال پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ مجھے باجوہ نے بلا کے کہا اکیلے اور فلاں جنرل نے کہا، حالانکہ پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ کرنا پڑے گا، آپ ایسے عدم اعتماد کر لیں۔ لیکن جو ابھی کا بیان ہے میرے خیال میں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، تو بہت احتیاط سے چلنا پڑے گا آگے، کیونکہ فضل الرحمان کو کوئی بہانہ نہ مل جائے۔ دیکھیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ادھر عزت نہیں تھی ان کے ساتھ چلنے میں، ہم نے بڑی کوشش کی لیکن اب ہم مجبور ہو کے دوسری طرف جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہرحال گیم آن ہے، کھیل میں مزید ٹویسٹ آنے جا رہا ہے، یہ فیصلہ کن 2-3 ہفتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔